بس ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جاؤ کہ اللہ جو ڈٹ گئے پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو میرے نام کے ایک ہونے پر، میری ذات کی یکتائی پر ڈٹ جاتے ہیں، میں ان پر اپنے رحمت والے فرشتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ اطاعت پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو بھی اللہ نے عبادت و اطاعت کا طرز اور طریقہ ہمیں دیا اس پر ڈٹ جائیں۔ ہمارے یہاں تو اس پر ڈٹنا بہت مشکل ہے۔ اذان ہوتی ہے، خبر تک نہیں ہوتی، نعرہ حسین کا، لنگر حسین کا، ترانے حسین کے، اذان کی خبر نہیں، مسجد کی خبر نہیں، نماز کی خبر نہیں۔ لیکن حسین ان اقسام صبر میں پہلی قسم پر ایسا ڈٹا کہ سر کٹ گیا مگر سر سجدے میں نہیں، سر کٹ گیا مگر سر، ہاں سر سجدے میں تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یزید سر کٹنے کے بعد بھی سوچتا رہا، جب سر دار چڑھا اور نیزے کی نوک پر اور تلاوت کی آواز آئی تو اس نے کہا میں نے جس کو ختم کرنا تھا یہ تو اب بھی بول رہا ہے، یہ تو اب بھی بول رہا ہے۔ تو اطاعت الہی میں صبر حسین نے وہ مثال پیش کی کہ کائنات میں ایسا کوئی پیش نہ کرے۔ صبر علی المعصیت، گناہ پر صبر۔ روایت کے مطابق اہل سیر نے لکھا ہے یزید نے نہیں 2 پیالے پیش کیے تھے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا، حسین نے ٹھوکر مار دی تھی شراب کے پیالے کو اور دودھ کو پسند کر لیا، پھر میرے نانے نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے سارے فسق و فجور کو سامنے رکھتے ہوئے آج طرفداری تو بڑی ہوتی ہے۔ کسی بدبخت نے لاہور کی سرزمین پر 14 اگست کو یزید کا عرس بھی منایا 2 سال پہلے، اس سال بھی وہ ان کی کوشش ہے، اشتہار چھپ چکا ہے کہ جب سلسلے کھلتے ہیں نا، پیچھے آپ کی حویلیہ میں مروان کا عرس ہو گیا، اچھی بات ہے، مرنے سے پہلے نکھڑ جائے، فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہی ہے، ہماری اولادیں تو بچ جائیں گی نا، انہیں پتہ چلے گا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، یہ فیصلہ ادھر ہی ہو جائے تو بہتر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولادیں بچ جائیں، ہم بتا تو سکے نا یہ اور رستہ ہے، یہ اور رستہ ہے، حق کا وہی رستہ ہے جس پر حسین چل کے گیا ہے۔ یزید پر امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور 4 فقہی امام کے علاوہ تمام محدثین نے لعنت کو حق سمجھا، کسی نے سقوط کا فتویٰ نہیں دیا۔ جس نے امام اعظم کے بارے میں سقوط کا قول کیا ہے وہ باطل ہے، کوئی ایک بھی سکہ حوالہ نہیں دیا جا سکتا، یہ جھوٹ ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر۔ خوف خدا نہیں، مرنا نہیں ہے کل، آپ کو یزید نے بچوانا ہے یا امام حسین نے بچوانا ہے؟ تھوڑا حیا کرو، شرم کرو۔ میں سیلوٹ نہ پیش کروں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو، جنہوں نے 1400 سال کی تاریخ میں ایک ایسی کتاب لکھ ڈالی ہے کہ علماء لعنت کے قائل تھے مگر کفر پر سکوت تھا، کوئی کفر کا قائل تھا، کوئی سکوت تھا، لیکن آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل اور انبار لگا کر 600 صفحات کی کتاب لکھی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے یزید کائنات کا بدترین کافر ہے۔ ہم تو اب اس پر مثالیں لیتے ہیں، یہ بات اس پلیٹ فارم سے، اہل ذوق کے پلیٹ فارم سے ہونا ضروری ہے۔ کئی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے، یہ پیغام جانا چاہیے کیونکہ اس پلیٹ فارم کی سرپرستی سید زیادہ کرتا ہے اور سیدوں کا یہی پیغام ہے۔ جناب علی، ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں لکھا کہ جو کدو شریف کو توہین کی نظر سے دیکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ نے کدو شریف کو پسند کیا ہے۔ تو جو کدو شریف کی توہین کرے
اور ناپسند کرے، جبکہ رسول اللہ نے پسند کیا وہ تو کافر ہو جائے، تو جو حسین خون مصطفیٰ کا ہے اس کی توہین کرے اور اپنے بھرے دربار میں چھڑی لے کر اور حسین کے دانتوں پر مار کر کہے میں نے آج بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، اب بھی تو یزید کو مسلمان سمجھتا ہے؟ یہ گستاخی نہیں؟ اگر اس میں تو دلائل دے بھی دے، اس مارکہ کربلا کے بعد غلاف کعبہ کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کعبہ پر پتھراؤ کس نے کروایا تھا؟ مدینۃ الرسول میں گھوڑے کس نے بندھوائے تھے؟ مدینۃ الرسول میں 3 دن اذان کس نے بند کروائی تھی؟ پاکستان کی کسی مسجد کی کوئی آدمی توہین کر دے، سارے مولوی چڑھ دوڑتے ہیں اس نے کفر کیا ہے، اللہ کے گھر کی توہین کی، تو جس نے مسجد نبوی کی توہین کی اور کروائی ہے اس کے کفر میں ابھی بھی شک ہے۔ تو صبر علی المعصیت، ایک طرف معصیت تھی، گناہ ہی گناہ تھا، لونڈیاں وہ نچواتا تھا، بندر وہ نچواتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، ماں کے ساتھ نکاح وہ جائز سمجھتا تھا، خدا کے حلال کو حرام وہ کہتا تھا، حرام کو حلال وہ کہتا تھا، اور ایک طرف حسینی کردار، رسول اللہ کی شریعت کا پاسدار تھا۔ حسین نے کہا کیا ہوا؟ نیزے کم ہیں، تیر کم ہیں، اسلحہ کم ہے، گھوڑے کم ہیں، افرادی قوت کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 72 حق پہ ہیں، حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے۔ تو حسینی نظریہ آج بھی پکار کے کہہ رہا ہے کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہم حق پر ہیں۔ معصیت پر صبر، اور تیسرا ہے الصبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، انبیاء پر بھی بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، آرے کے ساتھ جسم بھی تو نبیوں کے چیرے گئے نا، تاریخ میں لکھا گیا نا، انبیاء کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ لیکن میں بڑے وصول کے ساتھ کہتا ہوں آپ تاریخ انسانیت پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد تاریخ مسلمانیت پڑھ لیں، جتنے مصائب و مظالم امام علی مقام کے ساتھ ہوئے ہیں کائنات تاریخ انسانی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئے۔ لیکن الصبر علی المصیبت، جوان بیٹا علی اکبر کی لاش اٹھائی ہوئی، مجھے تاریخ میں ایک لفظ نہیں ملا کہ امام علی مقام نے امام علی اکبر کی لاش اٹھا کے خیمے تک پہنچے تو ایک آنسو بھی نکلا۔ صبر علی المصیبت، معصوم علی اصغر کا لاشا اٹھا کے واپس پلٹے ہو تو آپ کا کوئی آنسو نکلا یا آپ کی آہ نکلی ہو، آپ نے کوئی آہ فغاں کی ہو؟ نہیں، پورا کنبہ لٹ گیا مگر آہ فغاں نہیں کی، مصیبت ہی مصیبت تھی۔ مگر حسین کو پتا تھا میرے نانے نے مجھے اٹھا کے دعا دی تھی اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، حسین کو پتا تھا آج صبر کروں گا تو اجر ملے گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اجر کیا ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار کا وہ فرمان اس اجر کی صورت میں واضح ہو جاتا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، پیدا ہوا تو حسین مجھ سے، زبان چسوائی تو حسین مجھ سے، گودی میں اٹھایا تو حسین مجھ سے، بڑا ہوا تو حسین مجھ سے، جوان ہوا تو حسین مجھ سے، کربلا گیا تو حسین مجھ سے، بچے شہید کروائے تو حسین مجھ سے، جب اپنا سر تن سے جدا کروا کے نیزے پہ لٹکا اب میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہوں، پہلے حسین مجھ سے تھا، اب قیامت تک حسین مجھ سے ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ازل سے لے کر کربلا تک دین محمدی ہے، دین محمدی ہے، مگر اب کربلا سے قیامت تک دین حسینی ہے۔ صوفی برکت علی صاحب ہیں فیصل آباد کے، رحمت اللہ علیہ، کیا عظیم شخصیت تھی،
یہ آخری بات ہے اور اس پر اختتام کرتے ہیں. بڑا لمبا طویل مضمون ہے لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ کا مسلک کون سا ہے؟ صوفی ہوتا ہے نا، سلائی کا کام کرتا ہے اور یوں سلائی کی ایک ٹانکا بھی لگائے نا تو بندہ جڑ جاتا ہے. تو آپ نے کہا مجھے مسلکوں کی خبر تو نہیں، پر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد دو ہی مسلک ہیں، یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. الحمدللہ میں حسینی ہوں. تو تمام صوفی حسینی گزرے، تمام عاشق حسینی گزرے، تمام اولیاء حسینی گزرے. تاریخ انسانی اور بالخصوص رسول اللہ کے امت کے اولیاء، صوفیاء، اتقیاء اور جتنے درجے کے بھی لوگ تھے، کسی ایک کو بھی آپ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تاریخ میں یزید کا نام تک لیا، تعریف تک کی نہیں. وہ حسینی کردار کے مالک تھے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کے مالک تھے. لہذا آج بھی ضرورت ہے اپنے احساسات اور اپنے جذبات ان کی قدر کریں اور دوسروں کے بھی احساسات اور جذبات کی قدر کریں. چھوٹی چھوٹی بات پر اگلے کے احساسات کو یوں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے، یہ تو پھر اگلے کا صبر ہے. لیکن یاد رکھیں آپ کی ٹھوکروں پر جانے والا اگر صبر کا کوئی عتم بن گیا اور پیکر عتم بن گیا تو صبر کا صلہ ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ صابروں کے ساتھ ہے، حاسدوں کے ساتھ نہیں ہے. اب اگر چشتی صاحب اس ذوق میں نعت پڑھ لیتے ہیں تو کوئی اگر حسد کر کے کہے جی چھوڑو جی بابے ہو گئے او انہیں چس نہیں رہی، اس بھرے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چشتی صاحب کی آج سے 40-45 سال پہلے والی نعت میں اور آج کی نعت میں کوئی ذرا برابر فرق بھی آیا ہو. نہ ذوق میں، نہ کلام میں، نہ انداز میں کوئی فرق نہیں آیا. تو پھر حسد اور چیز ہے. تو انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے آج بھی وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ اپنی جگہ پر قائم رکھا. اشرف شہزاد صاحب ہیں، حاجی محمود صاحب ہیں، باقی وہ میرے بھائی ہیں، کلام لکھتے ہیں. اگر کوئی حسد کی بنیاد پر کہو نہیں جی ان کو کلام لکھنا نہیں آتا، یہ ایسے لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں، حسد کا کوئی علاج نہیں. یہ ایسا بغض کی بیماری ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، نہیں اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض. یہ جو بغض کی بیماری، حسد کی بیماری، یہ دلوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. فزادہم اللہ، اللہ اس کو زیادہ ہی کرتا ہے. اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور وہ صبر جو اللہ نے حسین کو عطا فرمایا تھا اور اپنی قربانیوں پر وہ صبر کا پیکر عتم بنے کہ اللہ نے پھر اجر میں یہ شان عطا فرمائی. آج نام بھی حسین کا ہے، کام بھی حسین کا ہے، تعلیم بھی حسین کی ہے، مقام بھی حسین کا ہے. اللہ اسی مشن پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.